ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کئی مرتبہ آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے کچھ مسنون اعمال کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ سب سے اول تو صبح سویرے اٹھنا، یہ سنت عمل ہے۔ عید کے دن صبح سویرے اٹھنا سنت عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر غسل کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور عید کے دن مسواک کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح شریعت کے مطابق اپنی زیب و آرائش کرنا، یعنی جو حرام کام جن سے منع کرتی ہے شریعت، ان سے باز رہنا۔ مثال کے طور پہ بال وغیرہ کٹوانا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، ان کو کٹوانا، یا ایسے لباس پہننا کہ جس سے انسان کا بدن اور اس کے جو ہے وہ خد و خال نظر آئیں، تو ان سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو کپڑوں میں عمدہ کپڑا ہو وہ پہننا، اس میں ضروری نہیں کہ نیا کپڑا پہنا جائے، بلکہ اگر کسی کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے تو سارے کپڑوں میں سے دیکھ لے جو بہترین کپڑا ہو اس کو عید والے دن پہننا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح عیدگاہ کی طرف صبح سویرے جانا۔ ہم لوگ آخری وقت میں جا رہے ہوتے ہیں، سال میں 2 دفعہ ہی عید آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس دن بھی ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بہت آخر میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ تو صبح سویرے عیدگاہ کی طرف جانا، وہاں بے شک کوئی بیان دین کی بات ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، وہاں کے اپنے اعمال ہیں، میں ابھی آگے ذکر کرتا ہوں۔ اسی طرح بقرعید کے دن کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ کی طرف جانا، اور عیدگاہ کے اندر جا کر کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھنا، نہ عید کی نماز سے پہلے نہ ہی عید کی نماز کے بعد، یہ بھی سنت ہے۔ اور بغیر کسی عذر کے مسجد کے اندر عید کی نماز نہ پڑھنا، بلکہ کسی میدان کے اندر، بڑی جگہ کے اندر جہاں مجمع زیادہ ہو، وہاں پر عید کی کھلی، کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، لوگوں کو سال میں 2 دفعہ سارے مسلمانوں کو جمع کرنا جس سے اجتماعیت نظر آئے، تو وہ جگہ جہاں پر زیادہ لوگ جمع ہوں اور کھلا میدان ہو، وہاں پر جا کر عید کی نماز کو پڑھنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ خوشبو لگانا، جو میسر ہو خوشبو لگانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور پیدل چل کر جانا، اگر کوئی مجبوری نہیں یا عیدگاہ بہت زیادہ دور نہیں تو پیدل چلنا، ہر قدم پر نیکی ہے، گناہ معاف ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کی سنت ہے۔ اسی طرح بقرعید پر بلند آواز سے تکبیرات کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر وہاں دین کی بات نہیں ہو رہی، بیان وغیرہ نہیں ہو رہا، تو وہاں پر بیٹھ کر بھی اس کو بلند آواز سے پڑھتے رہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز کے بعد بھی پڑھنا، جاتے ہوئے پڑھنا، آتے ہوئے پڑھنا، بلکہ یہ جو عید کے ایام ہیں 3-4 دن، ایک دن پہلے کا اور باقی 3 دن بعد کے، ان کے اندر 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو ہے اس کو پڑھتے رہنا، ان کلمات کو۔ ہر نماز کے بعد تو پڑھنا ایک دفعہ واجب ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہیں، سب سے بہترین ذکر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں عید کے دن کی۔ اور اپنے کھانے کی ابتدا جس نے ذبح کیا ہو، بہتر ہے کہ وہ اپنے جو ہے ذبیحے سے اپنے کھانے کی ابتدا کرے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح عید کی نماز ہونے کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اس خطبے کو سننا بھی واجب ہے۔ اور آرام سے وہاں سے آنا، اور اسی طرح آنے کے بعد قربانی کا کرنا۔ عید الفطر کے اندر پہلے کھانا سنت ہے، کوئی شیرینی وغیرہ، اور عید الاضحیٰ کے اندر عید کی نماز کے بعد، ہاں کسی کو بہت زیادہ بھوک ہے، کوئی اور مسئلہ ہے،
اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ پہلے بھی کھا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی یہ حرام کام، یہ گناہ کا کام اس نے نہیں کیا۔ تو قربانی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے ان دنوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یعنی غصے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ اللہ نے اس کے اوپر قربانی واجب کی، اس کو صاحب نصاب بنایا، حیثیت والا بنایا، مال عطا فرمایا، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسے شخص ہماری عیدگاہ کے اندر بھی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔